عزیزان محترم، ان باتوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا جو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا چند دن سے، وہ یہ تھا، وہ حدیث کہ جس نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی رسول خدا کی جو حدیث ہے، جو مختلف بیانات کے ساتھ فریقین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اہل سنت کے منابوں میں بھی ہے، سب میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ خوب بعض روایات ہیں کہ فاطمہ کا غضب یعنی غصے ہونا اللہ کا غضب ہے، فاطمہ کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے۔ خوب شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بعض قرآن کی آیتوں کو پیش کر کے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غضب کیا، فرعون کو ڈبو دیا، یعنی خدا غصے میں کیسے آ سکتا ہے؟ مگر خدا کے اندر کیفیتیں تو نہیں ہیں، خدا کے اندر تو یہ نہیں جیسے ہم ابھی خوش ہیں کل بھی غصے ہو جائیں گے، ابھی ناراض ہو جائیں گے، یہ تو تبدیلی ہے، خدا کے وجود میں تو تبدیلی نہیں ہے، اگر تبدیلی آئے تو وہ تو خدا نہیں ہے، یعنی پہلے کوئی اور تھا ابھی کوئی اور ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تو کہا یہ کیا ہے کہ خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا راضی ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ایسی مخلوقات کو خلق کیا ہے کہ جن کے راضی ہونے پر خدا راضی ہے، جن کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک ہے۔ تو یہ وہی ہے عزیزان محترم جو حدیث ہے کہ پروردگار نے کی طرف سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو نام ہے یعنی جدا ہو جانا، خوب ایک روایت میں ہے کہ جدا ہو جانا یعنی جہنم کی آگ سے جدا ہو جانا یا جدا کر دینا، یعنی حتیٰ شیعہ بھی اسی وجہ سے جدا ہو جائیں گے۔ لیکن ایک حدیث کا جملہ ہے کہ فاطمہ یعنی اس کی جو معرفت ہے دنیا اس سے قاصر ہے، دنیا معرفت نہیں حاصل کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تم لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا لیلۃ القدر فاطمہ ہے۔ فاطمہ یعنی ہزار، وہ لیلۃ القدر کیا ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ اور 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے، یعنی آپ ہزاروں مہینوں کی راتوں میں عبادت کریں اور ایک شب قدر میں عبادت، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض علماء پورے سال جاگتے رہے کہ شب قدر کو درک کریں کہ شب قدر میں اور راتوں میں فرق کیا ہے۔ خوب یہ کیسے ہو سکتا؟ استاد میر باقری کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کیسے لیلۃ القدر ہے؟ کہا آئیں حر کو دیکھیں، حر کیا تھا، اس نے کیا بولا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ہی شب میں حر علیہ السلام ہو گیا۔ کیا تھا؟ جب اس نے روکا تھا کاروان امام حسین علیہ السلام کو تو امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے، مگر اس نے کیا کہا تھا؟ کہا میں آپ کی ماں کے احترام میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ ایک احترام نے ایک نگاہ فاطمہ پڑی حر پر کہ حر کی زندگی شب قدر کی طرح گزر گئی، یعنی ایک نگاہ پڑی، وہ کہاں حر تھا۔ اور آج جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے حضرت حر کی قبر پہ زیارت پہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء جا کر وہاں سے لے کر آئے ہیں اور چیزوں کو بنایا ہے۔ ایک عالم دین کے لیے بیان ہوتا ہے، دوست کو لے کے گیا، اس کے پاؤں میں فالش تھا، کیا تھا، چل نہیں سکتا تھا، حضرت حر کی قبر کے پاس چھوڑ کر چلے گئے، باقی جگہ زیارت ہے، اس کو جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ عرب بدو خاتون جو عرب وہ آئی اور اس نے جا کر وہ جو جالیاں ہیں اس کو پکڑنا
شروع کیا اور دعا مانگی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق حسین، اے وہ کہ جس نے حسین کے چہرے سے کرب کیا، اس کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں میری مشکلات کو بھی حل کرے۔ کہتا ہوں یہ کر کر اس نے کیا اور وہ اپنی مناد بھاگے چلی گئی۔ کہتے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹا، جتنا گھسیٹا، اور جا کر میں نے جالی پہ، اور کہتے میں نے ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا، ہلکے ہلکے میرے بدن میں جان آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں پورا کھڑا ہو گیا۔ یعنی آج تک فیض تھے،